اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سے اپنی تبلیغ کے بنا پر جو ہم نے تمہیں اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی بات تم تک پہنچائی، دین اسلام تمہارے دلوں میں راسخ کیا، اس کے بدلے میں ہم تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ ہمیں مال و دولت کی خواہش ہے، نہ زمین و زر کی خواہش ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے دنیاوی کسی چیز کا سوال ہی نہیں کرتا اس کے بدلے میں، جو ہم نے تمہیں جنت کے راستے پر لگا دیا، تم سب جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، جہنم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پر چلایا، اور تمہیں اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے ذریعے ایک بہترین دین سے نوازا، تمہیں راہ ہدایت کی طرف چلنا سکھایا۔ ہم نے جو تمہیں ان تمام مصیبتوں کو جھیل کر مکے کی وادی میں کفار و مشرکین نے جو ہم پہ اسلام کی خاطر ظلم ڈھائے، کبھی ہماری راہوں میں کانٹے بچھائے، کبھی ہم پہ جو ہے سجدے کی حالت میں اوجھڑیاں ڈالی، کبھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، کبھی طائف کی وادی میں پتھر برسائے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ یہ جو اسلام کی خاطر تم نے مصیبتیں جھیلی ہیں، تم نے پریشانیاں جھیلی ہیں، ان پریشانیوں کے بعد تم نے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کی اور انہیں جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر چلنا سکھایا۔ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے باعث تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی دنیاوی جاہت و منصب نہیں مانگتا، تم سے مال و زر نہیں مانگتا، تم سے دولت نہیں مانگتا، کسی چیز کی ہمیں چاہت نہیں ہے۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہم تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگتے مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے لگو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومن جو بھی ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے، گھر والوں سے محبت اپنے دل میں بسا کے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ کی یہ منصوب اور خواہش ہے کہ بندے اس کے محبوب کی آل اور ان کی اولاد سے محبت کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی حدیثیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے متعلق ہم کو ڈرایا کہ اے لوگوں میری اہل بیت کے متعلق ڈرو، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل اور اولاد کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر تم نے میری آل سے محبت کی تو گویا کہ تم نے مجھ سے محبت کی، اور اگر تم نے میری آل سے دشمنی کی تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی تارکم فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے رہو گے، انہیں پکڑے رہو گے، ان کی محبت اپنے دل میں راسخ رکھو گے، ان کی محبت اپنے دل میں پوشیدہ رکھو گے، جاگزی کر لو گے، تو یہ محبت کی بنیاد پر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ اگر تم قرآن مجید کو اپنی زندگی میں داخل کر لو گے، ان کے احکامات پر عمل کرو گے، قرآن کو فالو کرو گے، اور اہل بیت وعطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت یعنی اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بٹھا کر رکھو گے، ان کی عظمت و شان کو بیان کرو گے، ان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھو گے، تو حضور فرماتے ہیں لن تضلوا، تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے پہنچائی، ان دونوں چیزوں کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی سادات سے ہے، سید گھرانے سے ہے، اہل بیت سے ہے، تو ہم پہ لازم اور واجب ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس لیے کہ اس کے رگوں میں کوئی عام نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل بیت کی شان میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی متعلق فرماتے ہیں اپنے عربی اشعار میں، کہتے ہیں
ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال، کہ میں اللہ کی تقسیم کردہ نعمت پر، اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا اس مقدر پر میں راضی ہوں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں لنا علم، کہ اللہ نے فقر و فاقہ کشی میرے مقدر میں لکھا، میں فقیری میں بھی شہنشاہی کرتا ہوں، فقیری میں بھی بادشاہت کرتا ہوں، اور مجھے اس چیز پر ناز ہے کہ لنا علم، کہ اللہ نے میرے مقدر میں علم کو رکھا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں وعلی بابوہا، کہ علی علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں۔ حضور کے فرمان کے مطابق حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم کردہ قسمت پر جو اس نے میری قسمت میں لکھ دیا کہ میرے لیے علم کو مقدر میں لکھا اور عوام کے لیے، وہ فرماتے ہیں وَلِلْجُہَالِ مَالٌ، اور جاہلوں کے لیے مال کو مقدر میں لکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس اللہ کی تقسیم کردہ قسمت پر راضی ہوں۔